میں جلال الدین شمس کے مضمون کا جو جواب دیا تھا اس پر جو رد عمل کے طور پر جلال الدین شمس نے پھر اپنے اخبار میں بیان کیا اس کا ذکر کیا۔ اب میں مرزا محمود احمد کے بکھلاڑ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک خطبے میں کیا تھا۔ وہ بھی ہمارے حملوں کے ساتھ بلکہ حملے نہیں بتابڑ توڑ حملوں کے ساتھ اتنا بکھلا گیا، اتنا پریشان ہوا، تو اس نے ایک خطبے میں تو ظفر اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے کس شاطر دشمن سے واسطہ پڑا ہے، صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے، ان کا پتہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ بات کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ ہم کیا بات کرتے ہیں۔ ہماری ایک ہی بات تھی، ان کے علماء نے ہمیں اس رستے سے الگ کرنے کی پوری کوشش کی کہ ہم اس کی بدکاری کو چھوڑ کر جو دوسرے اختلافی مضامین ہیں ان کی طرف آئیں، لیکن ہم نے اختلافی مضامین کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم نے جو فاطم مسیح ناصری کی طرف نہیں آئے، اجراء نبوت کی طرف نہیں آئے، مسئلہ خلافت کی طرف نہیں آئے۔ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ خلیفہ بدکار ہے۔ اس بدکاری کی بنا پر یہ خلیفہ صاحب بہت پریشان ہوئے۔ تو اس ضمن میں ایک بہت ہی دلچسپ جماعت احمدیہ کے فہمیدہ آدمیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ غور کریں۔ وہ یہ تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کی لڑائی ہوتی تھی، یہ اخبار والے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میاں کہ تم خلیفہ کے متعلق لکھ رہے ہو، تم بڑے مرزا کے متعلق لکھو، اصل تو دشمن وہ ہے اسلام کا، تم کس یہ آدمی جو اخبار والوں کے پاس جاتے تھے وہ دراصل آمدی ہوتے تھے، اور آمدی اپنا لباس پہن لیتے تھے مسلمان کا، اور ان کو دوسرے رستے سے اس رستے سے ہٹا کر دوسرا رستہ پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ تھا۔ ہم نے شورش کشمیری سے یہ کہا کہ بھیا اس کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ اپنے سے توجہ ہٹا کر بڑے مرزا صاحب کی طرف لگاتا ہے، یہ آپ نے اس بات کی طرف نہیں آنا۔ اس نے پہلے تو اختلاف کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی توجہ ہٹا کر اپنے باپ کی طرف پھیر دے۔ تو بہرحال ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس کی سمجھ میں آ گئی یہ بات صحیح ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس کے پاس دو آدمی گئے اور انہوں نے وہی بات کی جو ہم نے اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ ذرا توجہ کرنا اور خیال رکھنا کہ آپ کے پاس آمدی آئیں گے اور اسے آپ کو یہ کہیں گے کہ میاں خلیفہ صاحب کے متعلق کیا بات لکھتے ہو، بڑے مرزا کے متعلق تو باتیں لکھو۔ تو جب اس کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے یہی بات کی کہ آپ نے خواہ مخواہ خلیفہ کے متعلق باتیں شروع کر دی ہیں، آپ کو تو بڑے خلیفہ مرزا صاحب کے متعلق باتیں کرنی چاہیے تھی، وہ سمجھ گیا کہ یہ احمدی ہے۔ اس وقت پھر اس نے اپنا چپڑاسی پلایا، اس نے کہا کہ بھیا ذرا یہ دروازہ جو ہے وہ مکفر کر دیں اور یہ فون کریں ایس پی کو کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہوئے ہیں قادیانی، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جب فون کی طرف وہ ملازم گیا تو دونوں جو آمدی تھے وہ اس کے پاؤں پڑ گئے اور کہا کہ ہمیں خدا کے لیے معاف کریں کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اگلے دن پھر شورش کشمیری نے یہ سارا کے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے مہربان دوست تھے اور بڑے ہمارے بلکہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے تھے، مرزا محمد حسین بھی کا، جو اس کے خلیفہ صاحب کے گھروں کا تعلیق تھا۔ اس نے پھر شورش کو کہا کہ پھر اگر یہ واقعہ صحیح ہے آپ بیان کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے متعلق کو لکھیں بھی۔ اس نے پھر یہ سارے کا سارا واقعہ لکھا کہ میرے پاس اس آدمی نے اپنے باپ کے خلاف لکھنے کے لیے بھی دو آدمی بھیجے، اگر مجھے اطلاع نہ ہوتی ممکن ہے کہ میں گمراہ ہو جاتا اور غلط
رستے پر چل پڑتا، کیونکہ مجھے پہلے اطلاع دے دی ہوئی تھی ان حقیقت پارٹی کے آدمیوں نے، تو مجھے پتہ تھا اسی وقت، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ اسی خلیفے کے آدمی بھیجے ہوئے۔ انہوں نے اس واقعہ کے بعد روا کا راسپٹی لکھا، جو کہ اخبار چٹان رسالے میں چھپ چکا ہوا ہے۔ پہلے اس نے سارے کا سارا یہ واقعہ لکھا کہ یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ اس نے اپنے سے توجہ ہٹا کر اپنے باپ کی طرف توجہ دلانے کے لیے مجھے میرے پاس آدمی بھیجے۔ تو یہ ایک ضمنی طور پر واقعہ تھا، اور واقعہ بھی بڑا سنگین ہے۔ میں اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے حرفیہ بیان کرتا ہوں، اور اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ 56 کی رسالہ چٹان کو دیکھیں، اس میں روا کا راسپٹین اس مضمون ہے، اس سے پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ خود بخود پڑھ لے کہ کس طریقے سے یہ شخص اپنے باپ کے خلاف لکھانے کے لیے اس نے آدمی بھیجے، اس میں باقاعدہ ریکارڈ ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا خلیفہ صاحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس طریقے سے خلیفہ صاحب نے اپنا ہتھیار پھینکے، اور جتنے اس کے تھے لکھنے والے، مولوی ابوالعطا، جلال الدین شمس، نذیر ملتان، لیل پوری، عبد الرحمن خادم، انہوں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اب تک میں جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ پہلے میری تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ دیکھیں کہ وہ خلیفہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ قادیان افواج کے لیے آؤ، میں قادیان چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فرقان فورس میں جاؤ اور اپنی جانیں قربان کرو، جہاد کرو، ان کے کہنے پر میں فرقان فورس میں بھی جوائن کر لیتا ہوں۔ تو کیا میں آپ کے سلسلے کا، جماعت احمدیہ کا یا خلیفہ صاحب کا کیسے دشمن ہوں؟ اس پر آپ غور کریں۔ دشمنی میری اس وقت پڑی ہوئی تھی، مخالفت میری اس وقت ہوئی تھی، اور میں جماعت سے الگ اس وقت ہوا تھا کہ جب مجھے اس کی بدکاری کا علم ہوا تھا۔ تو یہ بحث جو ہے وہ جو فتنے کا آغاز کیا تھا، اس طریقے سے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ بات جو خلیفہ صاحب نے کہا کہ یہ خلافت کا فتنہ ہے، اس پر کچھ اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں کہ خلیفہ صاحب نے مولوی عبد المنان عمر کو ہمارا جو رہنما بنا کر پیش کیا کہ یہ وہ آدمی، یہ اس کے کرندے ہیں، یہ اس کے سپوکس مین ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جماعت کی 3 تنظیمیں تھیں، اطفال احمدیہ، خدام احمدیہ، تنصار اللہ یا انصار احمدیہ۔ جو خدام احمدیہ تھے، اس کے جو پریزیڈنٹ تھا وہ میاں ناصر احمد صاحب تھے۔ وہ 2-3 سال وہی رہے۔ ایک اجتماع ایسا ہوا جس میں میاں ناصر احمد صاحب کے مقابل پر عبد المنان صاحب کا نام پیش کر دیا کہ یہ خدام احمدیہ کے پریزیڈنٹ ہونے چاہیے۔ اس نام پیش کرنے میں جو ہمارا گروپ نکالا گیا تھا وہ تقریباً وہی تھے جنہوں نے میاں عبد المنان کا نام پیش کیا تھا کہ یہ ان کو اس خدام احمدیہ کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے۔ اب میاں عبد المنان صاحب عمر کا نام بھی پریزیڈنٹ کے لیے تجویز ہو گیا، اور اس کے سامنے کا نام پیش کرنے والوں کا جو تھا ایک آدمیوں کا گروہ، وہ بھی سامنے آ گئے۔ تو اس طریقے سے وہ خلیفہ صاحب کے ذہن میں آ گیا کہ اب بھی ایک ایسا